مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں اپنے آپ کو قلیل مت سمجھیں بڑی صلوات پڑھیں تاکہ گھر والے بھی دعا ہے کہ پروردگار متعال آپ بھائیوں کا اس فرش عزا پہ آیا قبول فرمائے جو حاجات رکھتے ہیں درگاہ عالیہ خداوند منان قبول و منظور فرمائے جو بے اولاد ہیں خداوند منان صدقہ آل محمد کا انہیں صاحب اولاد بنائے جن کو ذات پروردگار نے اولاد عطا کی ہے خداوند منان ان کی عمر میں اضافہ فرمائے جو مؤمنین و مؤمنات زیارات اور حج کی تمنا کرتے ہیں جلد از جلد پروردگار ان کو ان زیارات سے مشرف فرمائے اول و آخر دعا ہے کہ خداوند منان ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان تمام دعائیں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله الذي تجلى لذاته بذاته والصلاة على شواهد صفاته ومظاهر تجلیات بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما سيد الكونين وجامع المرتبتين وقائد النشأتين وخلاصة العالمين محمد المصطفى صلوات
وآله وذريته مرائي صفاته العليا وشواهد أسمائه الحسنى صلاة تعادي حق إرشادهم وتكافي جزاء إحسانهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه للقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ پروردگار آپ بھائیوں کی حاجات کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے. بہت بڑی تعداد ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پہ. مسلسل ہم گفتگو جو اس بحث میں اس محفل میں اس فرش عزا میں جو مسلسل ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا حسین میں نے تجھے ایسا زندہ کیا جو کوئی تجھے فراموش نہیں کر سکتا. میں اللہ کا وعدہ ہے، میرا ارادہ ہے کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا، کوئی تجھے بھلا نہیں سکتا. اب دیکھیے مولا آپ نے کون سے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے ذات پروردگار کو یہ کہنا پڑا کہ میں قیامت تک تجھے باقی رکھوں گا. کون سے اعمال انجام دیے مولا حسین تو نے کہ محبوب الہی بن گئے. مولا ہم محبین اپنے محبوبوں کو بھی یہ عمل بتا دیجئے کہ ہم در حسین پہ آتے ہیں. مولا ہمارے لیے بھی کوئی نسخہ ہو تاکہ ہم بھی محبوب الہی بن جائیں. مولا آپ محبوب الہی بنے، ایسے محبوب بنے ہیں کہ ہر نبی آپ کے آنے سے پہلے آپ کو یاد کر رہا تھا. جو بھی نبی آیا ہے آپ کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں جو ولی آئیں گے آپ کا تذکرہ کرتے رہیں گے. یہ مقدمتاً پیش کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کروں گا کہ مولا کون سے عمل ہیں، کون سا کام ہے جس کی وجہ سے انسان محبوب الہی بن جاتا ہے. توجہ میرے پاس ہی رہیے. اب یہ حسینی بیٹھے ہوئے فرش عزا پہ، مولا یہ آپ کے دروازے پہ آنا چاہتے ہیں. ان کو کوئی ایسے اعمال بتائیے کہ جن کے ذریعے یہ محبوب الہی بن جائے، ان کو قرب الہی مل جائے. کائنات میں آنے کا مقصد، کائنات میں آنے کا ہدف یہی ایک ہی ہے کہ ہم پر خدا راضی
ہو جائے. یہی ہدف ہے خلقت انسانیت کا. اللہ نے مخلوق کو خلق کیوں لیعبدون، تاکہ آپ میری کیا کریں؟ عبادت کریں. پروردگار عبادت کرنے کے بعد پھر آخر ہدف کیا ہے ہمیں خلق کرنے کا؟ خلق کرنے کا ہدف یہ ہے کہ آپ میرے معبود بن جاؤ، میری عبادت کرو، میرے مطیع بن جاؤ. اے ذات پروردگار، یہ حسینی مطیع بھی بن گئے ہیں، عبادت گزار بھی بن گئے ہیں، در حسین پہ جھک بھی گئے ہیں. آخر ان کو صلہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، ان کا صلہ ایک ہی ہے. بحث کے دن ان کو لقاء اللہ، مجھ اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. لقاء اللہ آخری منزل ہے ہدف خلقت انسانیت. تمام انبیاء آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو لقاء اللہ کی طرف منتقل کریں، تاکہ انسانوں کو ہدایت دے اس راستے کی طرف. ہر نبی آیا اپنی امت کو تبلیغ کی، اور عبد اللہ، خدا کی بندگی کرو، خدا کو جھک جاؤ. ایسوں کو نہ جھکو جو خود محتاج ہیں، ایسوں کو مت جھکو جو خود محتاج ہیں. ان کو جھکو جو خالق اکبر ہے، جو تمہارا رب ہے، تمہارا رازق ہے. ان کو جھکو، وہ تجھے رفعت عطا کرے گا. یصعد الیہ القلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کا وعدہ ہے جو مجھے جھکے گا میں انہیں مقام عطا کروں گا. مجھے جھکو، دیکھو میں تجھے بلند کیسے کرتا ہوں. جو خدا کی بارگاہ میں جھک گئے، اللہ نے ان کو ایسا تمغہ عطا کیا. ایک صحابی ہے جس کا نام معروف کرخی ہے، امام رضا کا صحابی ہے. ایک مرتبہ اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، دریا تلاتم لگا کے پانی چھلنے لگاتے ہوئے اس گاؤں کی طرف پانی نے رخ کیا. یہ گاؤں والے اٹھے ہیں معروف کرخی کی طرف کہ صحابی امام رضا ہے. کہتے ہیں معروف، ہم ڈوب جائیں گے، پانی زور سے آ رہا ہے، کوئی کام کیجئے. یہ آدمی اٹھا جس کا نام معروف کرخی ہے، تیرے 8ویں امام کا صحابی ہے. یہ آیا ہے پانی کی طرف، فقط ایک ہی بات کی، کہا یا ایھا الماء اسکن بحق معروف. اے پانی، تجھے معروف کے سر کا واسطہ، رک جا. یہ پانی جو تلاتم سے بھرا ہوا نزدیک تھا کہ ان کو ڈبا دے، یہ غرق ہو جائیں، بستی تباہ ہو جائے. تو ان لوگوں نے جب یہ مظاہرہ دیکھا، مشاہدہ کیا کہ معروف نے ایک ہی بات کی، یہ اچھلتا ہوا پانی، تلاتم سے بھرا ہوا پانی، یہ فوراً پیچھے ہٹنا شروع کیا. یہ پانی پیچھے ہٹ گیا، پیچھے اپنی منزل پہ پہنچ گیا. انہوں نے بہت تعجب کیا. یہ روانے ہوئے امام رضا کی خدمت میں، کہتے ہیں مولا، ہم نے آج معروف سے عجیب چیز دیکھی. مولا کہ کیا دیکھا تم نے؟ کہا مولا فقط ایک ہی معروف نے بات کی، فقط انہوں نے پانی کو آتے ہوئے، تلاتم سے بھرا ہوا پانی نزدیک تھا، ہم ڈوب جاتے، تباہ ہو جاتے، ہمارا گاؤں تباہ ہو جاتا. ایک ہی معروف کرخی نے بات کی کہ میرے سر کا واسطہ تو پیچھے ہٹ جا. پانی پیچھے چلا گیا. امام نے معروف کو بلایا، معروف کیا ہے تیرے سر میں، تو نے پانی کو واپس کر دیا؟ کیا چیز ہے تیرے سر میں، تو نے پانی کو واپس کر دیا؟ آج کل یہ کام بھی دکھانے لگ گئے ہو. کہا مولا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے فقط اپنے سر کا واسطہ دیا. معروف بالآخر آپ کے سر میں ہے کیا؟ کیا چیز ہے؟ آتے ہوئے دریا کو واپس چلا دیا. یہ تو تباہ ہونے والی، کیا کیا تو نے؟ کہا میرے آقا آپ تو خود جانتے ہیں، معروف جب سے جوان ہوا، جب سے ہوش سنبھالا، معروف کا سر آپ کے دروازے کے علاوہ کہیں جھکا ہی نہیں. جب یہ سر تیرے دروازے پہ ہی جھکا ہو تو پھر پانی کی جرات کیا ہے کہ معروف کے واسطے کو ہٹا دے. اچھا معروف یہ کرنے لگے ہو آج کل؟ کہا مولا ہم آپ کے دروازے پہ جھکے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں. جو آل محمد
دروازے پہ جھکتا ہے تو وہ آتے ہوئے دریا کو واپس ہٹا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، خود اہل بیت کیا ہے ان کی سمجھ نہیں آتی، بس ایک ہی بات ان میں ہے، جب آتے ہیں مردے کو ٹھوکر لگاتے ہیں، وہ شہادتاً پڑھ کے کہتا ہے تو حق کا امام ہے۔ جو اللہ کو جھکتا ہے، اللہ کے ولیوں کو جھکتا ہے، جو ان کے حجت خداؤں کو جھکتا ہے، جو ان کے اوصیاؤں کے دروازے پہ جھکتا ہے، خدا کہتا ہے تو نے میرے ولیوں کے دروازے پہ اپنا سر ٹیکا ہے، میرا وعدہ ہے کہ قیامت دن آپ جس کی شفاعت کرنا چاہیں میں خدا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مولا آپ محبوب الہی بنے تو کیسے؟ چلیے دروازے حسین پہ، مولا آپ محبوب الہی بنے تو کیسے بنے؟ امام فرماتے ہیں محبوب بننے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے، وہ انجام دو تو محبوب الہی بن جاؤ۔ کچھ چیزیں ہم نے پچھلی مجلسوں میں ذکر کیا، آج ایک نئی چیز بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ بھی انجام دیں، محبوب الہی بن جائیں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ مولا ہم کیا کریں کہ محبوب الہی بن جائیں؟ تو محبوب الہی بنا، اللہ نے تیرے سے وعدہ کیا قیامت تک حسین ہر دل میں تجھے زندہ کر دوں گا، جو فراموش کرنا چاہے گا انہیں فراموش کر دوں گا۔ حسین میرا وعدہ ہے، تو نے تو زندہ کیا ہے۔ اب چلتے ہیں در حسین پہ۔ مولا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو حسینی بننا، اگر چاہتے ہو میری سیرت پہ چلنا تو کوئی کام کرنا پڑے گا۔ آقا آپ حکم کیجئے، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرماتے امتحنوا شیعتنا عند ثلاثن، اے میرے حسینیوں تجھے 3 مقام پہ امتحان لیا جائے گا۔ اچھا مولا، 3 جگہوں پہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، کیسے پتا چلے یہ مومن ہے؟ کیسے پتا چلے یہ حسینی ہے؟ کیسے پتا چلے یہ ادھر سے آیا ہوا ہے؟ کیسے ہمیں پتا چلے یہ حسینی ہے؟ بہت سے افراد ہیں جو حسینی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہماری مجلس میں بھی آتے ہیں، لیکن ان کا رویہ کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور دیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں۔ وہ پہچاننا چاہیے نا ایسے لوگوں کو۔ چلتے ہیں دروازے حسین پہ۔ فرماتے امتحان شیعتنا عند ثلاثن، 3 مقام ایسے ہیں جہاں پہ میرے شیعوں کی پہچان کی جائے گی۔ اگر یہ 3 چیزیں ان کے اندر ہوں تو سمجھ لینا یہ حسینی ہے۔ جانتے ہو؟ پہچاننا چاہتے ہو پتہ چلے کون حسینی ہے؟ مولا کون سے 3 مقام ہیں؟ فرمایا پہلا مقام یہ ہے عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا۔ اگر پہچاننا چاہتے ہو حسینی ہے یا نہیں ہے تو نماز کے وقت پہچان لو، نماز کا ٹائم آتا ہے پڑھتا ہے یا نہیں؟ پریشان ہوتے ہیں نا؟ نماز جب آزان آ جائے تو پہچان لیجئے مسجد میں آتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ مسجد میں آ جائے سمجھ لینا یہ میرا حسینی ہے، سمجھ لینا یہ میرا واقعی محب ہے۔ پس پہچان پہلی کیا ہوئی مومن کی؟ نماز کے وقت عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، ان کو پہچانو جب آزان آ جائے۔ مسجد میں جاتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں؟ صبح کی آزان آتی ہے لیٹا رہتا ہے یا نہ مسجد کے لیے چلا جاتا ہے؟ قضا کرتا ہے یا روتا گریہ کرتا ہے میری نماز کیوں قضا ہوئی؟ اگر یہ مسجد طرف نہ جائے پھر آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ کر دیجئے گا حسینی ہو یا نہیں، حیدر کرار کے ماننے والے ہو یا نہیں۔ مولا اندراز آپ پہ آتے ہیں، بتائیے تو پہلا نسخہ تو نے بتا دیا کہ جو میرا حسینی ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے نماز کے وقت انہیں پہچان لیجئے پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر نماز کو پڑھتا ہے یہ حسینی ہے، اگر نہیں پڑھتا تو خود فیصلہ کر دے۔ عزیزو یہی کی وجہ ہے جب صبح عاشور ہر طرف سے دشمن کا احاطہ ہے تو کوئی یہ کہہ رہا ہے مولا آج ہم چاہتے آخری نماز، آخری زندگی کی نماز آپ حسین کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں۔ مولا نے نماز شروع کی، جناب سعید محافظت کے لیے کھڑے ہو گئے،
ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لے رہا ہے تاکہ میرے مولا حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ جو ہی نماز تمام ہوئی سعید گر پڑا، مولا کہاں گرا؟ مولا کے زانوں پہ گرا، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، حالت احتضار میں ہے۔ میرا آقا نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، سعید تجھے جنت کی بشارت ہو، سعید میں ضمانت دیتا ہوں تو نمازی میں خدا تیرا شمار کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہا ہے۔ پہلا راستہ ہے مومن اور شیعہ کی پہچان کا نماز کے وقت، پڑھتا ہے یا نہیں؟ مولا دوسری روش، دوسرا راہ پہچان کا طریقہ دوسرا کون سا ہے جس کے ذریعے ہم پہچانے شیعہ ہے یا نہیں؟ نہیں دارا یہ عزیزان، مولا فرماتے ہیں دوسرا مقام شیعوں کے پہچان کرنے کا حسینیہ یا نہیں ہے، کہاں ہے؟ عند اسرارہم علی عدونا، ان کو پہچانو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، ہمارے دشمن کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے۔ آیا دشمن کے ساتھ محبت کرتا ہے یا دشمنی؟ اگر ہمارے دشمن کے ساتھ اس کی محبت ہے سمجھ لیجیے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہمارے دشمن سے دشمنی رکھتا ہے تو یہ حسینی ہے۔ دشمنی کے مختلف طریقے ہیں، کبھی اوقات آپ علنی اظہار کرتے ہیں یہ میرا دشمن ہے، کبھی اوقات دل سے نفرت کرتے ہیں یہ میرا دشمن ہے۔ حسین کا دشمن ہم سب کا دشمن ہے، حسین کا محب ہم سب کا محب ہے۔ کائنات کے جس کونے میں رہتا حسین کا محب ہم سب کا محب ہے۔ تو اسی لیے تو امام نے کہا جو ہمارے محبوں سے محبت کرتا ہے، جو ہمارے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے، سنیے گا یہ نہیں کہا جو ہم سے محبت کرتا ہے، کہا جو ہمارے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے، جو محبوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم صادق آل محمد ان سے وعدہ کرتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان پریشان ہوگا لیکن اس کے سر پہ ہم آل محمد کا ہاتھ ہوگا۔ یہ تو اس کی جزا ہے جو محب سے محبت کرتا ہے، یہ محب سے محبت کرنے کی ان کو یہ انعام اللہ عطا کرتا ہے۔ مولا یہ تو آپ نے بتا دیا، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، اور کون سا راستہ ہے اور کون سا مقام ہے ہم پہچان لیں محب حسین ہے یا نہیں؟ کہاں؟ تیسرا کون سی حالت ہے؟ وہ یہ ہے کیف اموالہم لاخوانہم، ان کو دیکھیے اللہ نے انہیں پیسہ دیا ہے، اللہ نے انہیں نوکری دی ہے، ماشاءاللہ پیسے والا آدمی ہے، ہمسایہ غریب ہے، اپنا محب ہے، شیعہ ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہے، اس کے پاس اتنا مال دولت نہیں ہے، اس کی بیٹی جوان ہے، اس کی شادی کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کا بیٹا جوان ہے، اس کی شادی کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنوائے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے۔ ان کو پہچانو یہ ہمارے محبوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے۔ اگر یہ ان کی مشکل برطرف کرتا ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا شیعہ حسینی ہے، اگر مومن کی مدد کرتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ حسینی ہے۔ مولا نے کہا اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں تو سمجھیے یہ حسینی ہے۔ اب اپنے ضمیر سے تھوڑا سا سوچئے اور جواب دیئے آئیے یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے آج کی رات بیٹھ کے اپنے مولا کو وعدہ دو، مولا جو گزشتے دن گزر گئے ہیں آج کے بعد آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اس مجلس میں حسین تیرے سے ہم وعدہ کرتے ہیں یہ تین چیزیں تو نے بتائیں جن کے ذریعے محبوب الہی آدمی بنتا ہے، مولا آپ کے کہنے پہ ہم عمل کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، تیرے دشمن سے دشمنی بھی کریں گے اور اپنے محب مومن کی مدد بھی کریں گے۔ آج کے بعد وعدہ کر دیجئے مولا حسین پہ۔ ایک جملہ عزیز عالمان، جب نبی مکرم اسلام اس دنیا سے رحلت کر گئے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے نبی، ہر نبی کا خاص ایک معجزہ تھا، یہ نبی نے ادعا کیا ہے کہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، یہ دنیا سے چل گیا ہے، ہمارے نبیوں کے جو وسیع تھے جانشین تھے وہ معجزات دکھاتے تھے، اور چلیے اس کے وسیع اور جانشین کے پاس
جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، عزیزو یہی وجہ ہے جو اللہ کا بنا ہوا خلیفہ ہوتا ہے وہ ہر آنے والے حالات کو جانتا ہے۔ جو دنیا کا بنا ہوا خلیفہ ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ جو اللہ کا بنا ہوا خلیفہ ہے وہ ہر آنے والے دن کی خبر کو جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے تیرے گھر میں تیرے ساتھ کیا گزرا ہے، تو نے اپنے گھر میں کیا بات کی ہے، تو نے مومن سے کیا سلوک کیا ہے، راستے میں کیا رکاوٹیں آئی ہیں، کیا ارادہ رکھا ہے تو نے، وہ پورے دل کے حالات کو جانتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ نے ہمیں 12 معصوم ایسے عطا کیے ہیں جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے حالات کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں معصوم عطا کیے ہیں۔ یہ روانہ میں یہودی مدینے میں آئے، ایک منبر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ منبر تو غصبی تھا کیونکہ کسی نے اللہ کی طرف سے تو بیٹھا ہوا نہیں تھا، اپنے نے بٹھا دیا۔ اصل خلیفے کا کام تھا، جو نبی کا جانشین ہوتا ہے وہی خلافت کا حق رکھتا ہے، جو نبی کا وصی ہوتا ہے وہی خلافت کا حق رکھتا ہے۔ یہ آدمی تو غصب کی طور پر بیٹھ کے منبر پہ، کسی نے پوچھا یار ہمارے کچھ سوال ہیں، آپ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی کچھ عرصہ ہو گیا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہا معلوم ہے اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کا وصی تو حتماً ہوگا، ہمارے کچھ سوال ہیں، ہم اسے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے بتا دیے تو ہم آپ کے نبی پہ ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اچھا انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، ان کا ایک خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، آؤ ہم لے چلتے ہیں۔ یہ لے آئے کہاں؟ مدینہ میں۔ یہ بڑی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑے سکون سے مسئلے بتا رہا ہے۔ یہ یہودی داخل ہوئے، کہا ہے امیر ہمارا سلام ہو۔ علیکم السلام، ہمارے کچھ سوال ہیں، اگر تو نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا تو ہم تیرے نبی پہ ایمان لے آئیں گے، اگر تو نے جواب نہ دیا تو کل کے بعد یہ نہ کہنا تمہارا نبی صاحب کا سردار ہے، یہ نہیں کہیے گا۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا دیکھ میں داؤد کے بننے والا ہوں، حضرت داؤد کا پیروکار ہوں، میرے نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ وہ کون سا معجزہ تھا؟ وہ لوہے کو موم کر دیا کرتا تھا۔ اگر آپ اس کے وصی ہیں تو حتماً آپ کا نبی یہ کام کرتا ہوگا، وہ تو ہے نہیں، تو اس کا جانشین ہے، تو اس کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، بس تجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے یہ کر کے دکھائیے۔ آپ پیشانی سے پسینے نکلنے لگے۔ منبر پہ بیٹھنا آسان ہے، اسی کے دروازے پہ جانا چاہیے جو عالم ہے، ایسے کے دروازے پہ نہ جاؤ جس کو خود کا پتہ نہیں۔ یہ تو بیٹھا ہوا، کہا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، دوسرا کھڑا ہو گیا، کہا پہ کیا سوال ہے؟ کہا میں ہوں عیسیٰ کے ماننے والا، میرے نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، مادر ذات کو آنکھیں دیا کرتا تھا، آپ اس کے وصی ہیں، منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کر کے دکھائیے۔ کہتا بیٹھ جا، یہ بیٹھ گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، کہا سوال کیا ہے؟ کہا آپ کو پتا ہے میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا، میرے نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا، جب وہ عصا پھینکتا وہ اژدہا بن جاتا، یہ کر کے دکھائیے۔ یہ کہتا ہے اچھا تینوں کو جواب دو؟ کہا آپ کو 1 گھنٹہ مہلت دے رہا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر یہاں سے اگر بھاگ کے نہ چلے، دوڑ کے یہاں سے نہ نکلے تو یہ قتل کر دوں گا۔ آپس میں مشورے کرنے لگے، یہ کہاں پھنس گئے ہیں، سوال کیا، یہ قتل کی دھمکیاں، یہ کون سا وصی ہے، یہ کون سا جانشین ہے، سوال کے بجائے ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، الیاذ باللہ اٹھے ہیں محفل سے۔ یہ کہتے ہوئے کہ جب ان کے منبر پہ بیٹھنے والا جھوٹا ہے
العیاذ باللہ ان کا نبی بھی ایسا ہے. اتنے میں جناب سلمان فارسی سن رہے تھے. جب جناب سلمان فارسی نے سنا ان کا ہاتھ پر خبردار میرے نبی کی اگر توہین کی تو تم بھول گئے ہو ایسوں کے دروازے پہ گئے ہو جو خود نہیں جانتے. تجھے تو آل محمد کے دروازے پہ جانا چاہیے تھا. یہ تو ان کو خود کو پتہ نہیں ہے کل کھایا کیا ہے. یہ تمہارے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے. جناب سلمان نے ان تینوں کے ہاتھ کو پکڑا, وہاں لے گئے جہاں علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے. دروازے پہ پہنچے, یہ نہیں کہا دروازے پہ کون ہے, کہا سلمان ان کو اندر لے آئیے. اب یہ پریشان ہو گئے, اندر والے نے ہمیں دیکھا نہیں, ہمیں جانتا نہیں, یہ بغیر دیکھے اندر میں بیٹھا ہوا, ہم باہر نام بھی بتا دیا. یہیں پہ پریشانی شروع ہو گئی. جب اندر گئے میرے آقا نے فرمایا تم سوال اپنے بتاتے ہو یا میرا حسن بتا دے. اب دوسری پریشانی کھڑی ہو گئی کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اندر تھا, ہم باہر تھے, ان کو کیسے پتا چلا ہم یہودی ہیں. دوسری پریشانی یہ ہوگی ہم نے ابھی تک بتائے نہیں ہیں, یہ بچے کا کہہ رہا ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے. پریشان ہو گئے. امام نے فرمایا آؤ میں تجھے بتاؤں, یہ تمہاری غلطی ہے ایسے ان کے دروازے پہ گئے جو خود جاہل تھے. تمہیں اس دروازے پہ آنا چاہیے تھا جہاں جبرائیل جھک جاتا ہے, جہاں ملائکہ جھک جاتے ہیں, جہاں وحی الہی نازل ہوتی ہے, یہاں آنا چاہیے تھا. کہ ہمیں کیا پتا جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے کہا وہی وسیع ہے, وہی جانشین ہے. تو ہم نے پوچھا کہ سوال کے جواب دو, وہ تو ہمیں دھمکی قتل کی دی انہوں نے. لہٰذا واقعی ہم تو پریشان ہو گئے. کہا آپ کے سوال کیا ہے. جناب داؤد کا ماننے والا اٹھا, کہا میں داؤد کے ماننے والا ہوں. اس کا معجزہ یہ ہے وہ لوہے کو موم کر دیا کرتے تھے. میرے آقا کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا, لکڑ کو نکالا, اس لوہے والے بیلچے کو پکڑا, کہا اس کو ایک ہاتھ سے پکڑیے. اس داؤد کے ماننے والے نے لوہے کے بیلچے کو پکڑا. علی نے فرمایا کھینچتے جائیے, پیچھے ہٹتے جائیے, کھینچتے جائیے. یہ پیچھے چلتا گیا, یہ لوہا کھینچتا گیا, یہ پیچھے ہٹتا گیا. 1 کلومیٹر کے فاصلے میں لوہا کھینچتا گیا تو فوراً چھوڑا, اپنی حالت میں آ گیا. اپنا سر علی کے قدم پہ رکھتا ہے, کہتے اللہ یجعل رسالتہ, اللہ ہی جانتا ہے امامت کو کہاں قرار دے. شہادتین پڑھ لی. دوسرا اٹھا, ہاں بھی آپ کا کیا مسئلہ ہے. کہا میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں. اچھا میرا نبی مردوں کو زندہ کر دے. فرمایا اب میں نہیں, میرا حسن مجتبیٰ تجھے بتائے گا. اسے امام کہا جاتا ہے. امام وہی ہے ماں کے شکم میں ہو تب بھی امام ہے, ماں کی گود میں تب بھی امام ہے, عالم زر میں تب بھی امام ہے, اس کا وجود نہ ہو تب بھی امام ہے. ماں کے شکم میں باتیں کرے, بتا دے آپ کیا چاہتے, اسے امام کہتے ہیں. دنیا میں 6 ماہ کا بچہ ہو, یہ بتا دے تو چاہتا کیا, امام ہے. 6 سال کا ہو, آنے والے کے ہاتھ میں امتحان کے طور پر رکھا ہوا چیز, تو یہ پوچھے کہ 6 ماہ کا بچہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے, تیرا امام ہادی یہ بتا دے تیرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, یہ نام بتا دے گی انگوٹھی کہ میں تیرا امام ہوں. ہر حالت میں امام ہوا کرتا ہے. ماں کی گود میں تب بھی امام ہے, ماں کی شکم میں تب بھی امام ہے, عالم زر میں تب بھی امام ہے, دنیا میں تب بھی امام ہے, جوان ہے تب بھی امام ہے, معصوم ہے تب بھی امام ہے. امام ہر حالت میں امام ہے. کہا میں نہیں, میرا حسن بتائے گا. امام نے ہاتھ پکڑا اس کا, ایک بہت پرانی قبر کی طرف لے چلے. 1 سال 2 سال 10 سال
100 سال 200 سال 2 صدیاں 3 صدیوں کی پرانی قبر، وہاں پہ امام نے ہاتھ رکھا، قوم باذن اللہ، قبر سے آدمی کھڑا ہو گیا۔ امام نے پوچھا میں نہیں بات کروں، خود ان سے پوچھئے۔ انہوں نے کہا آپ تو خدا تم کون ہو؟ کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شعیب نبی ہوں، میرا سلام ہو علی اور اولاد علی۔ قدموں پہ گر پڑا، شہادتیں جاری کی، اللہ یجعل رسالت، خدا جانتا ہے امامت کو کہاں قرار دے۔ یہ بھی مومن بن گیا۔ اب تیسرا ہے جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا، انہوں نے کہا آقا بس میں سوال نہیں کرتا، آقا میں نے دیکھ لیا ہے۔ کہا نہیں آپ اپنے سوال کرو۔ کہا مولا مان لیا ہے، جو دونوں نے سوال کیا ان کو جواب بھی مل گیا، حقیقت کا پتہ بھی چل گیا، اب میری ضرورت نہیں مانگ۔ نہیں تجھے سوال کرنا پڑے گا۔ کہا مولا میں تو موسیٰ کا ماننے والا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے آسا اژدہا بن جاتا۔ آپ امام نے وہ بیلچے کا جو لکڑ کا ہاتھیلا تھا نا اس کو پکڑا، کہا یہ میں نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے ان کو پھینکیے۔ اب موسیٰ کا ماننے والا اپنے ہاتھ سے لکڑ کو پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ جب اژدہا بنا، سانپ بن گیا، چلنے لگا، خوف کی وجہ سے زمین پہ گر گیا، تو میرے امام نے کہا تیرا جرم نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ کے سامنے سحر جادوگروں نے وہاں پہ اپنے لکڑیاں رسیاں پھینکی تھی، وہ سانپ بن گئے تھے، تو حضرت موسیٰ دل میں خوف زدہ ہوئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کی آواز موسیٰ ڈر نہیں، میں قدرت الہی تیرے ساتھ ہوں، تو ڈرا ہی اس لیے تیرا نبی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ شہادتیں جاری کر دی۔ ایسے دروازے پہ جاؤ جو تجھے بتائے تیری عاقبت کیسی ہونی چاہیے، تیری عاقبت کو سنوارے۔ حسین کا دروازہ کشتی نجات ہے، لہذا اس لیے اہل بیت امام رضا، خصوصاً امام رضا فرمایا کرتے تھے خصوصاً امام رضا اپنی جد امام حسین کا تذکرہ کیا کرتے تھے، کہتے آئے میرے ماننے والوں، ہم سب نجات کی کشتی ہیں، ہم سب آپ کو نجات دیں گے، جو ہمارے دروازے پہ گئے ہم انہیں بچا لیں گے، ہم اپنے ساتھ انہیں جنت لے جائیں گے، ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن میرے جاد حسین کی کشتی اسرع و اوسع، میرے داد حسین کی کشتی پہ جو سوار ہوتا ہے وہ جلدی اللہ کے راستے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ جلدی نکاح اللہ انہیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ کشتی نجات ہیں، ان کے دروازے پہ آنا چاہیے۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ وسیع ہیں، اگر کوئی گناہگار دروازے پہ آئے تو ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، جو ان کے دروازے پہ آئے تو وہ بہشتی بن کے چلا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا مولا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ خدا میرے گناہ معاف کر دے۔ امام نے فرمایا تیرے گناہ اللہ معاف کر دے گا، فقط ایک ہی بات کو یاد رکھیے گا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا جب بھی صبح کا وقت ہو، مصلی پہ بیٹھ کے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے ایک جملہ کہیے گا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ جب تو یہ لفظ کہے گا اللہ تیرا شمار حسین کے زائرین میں سے قرار دے گا۔ حسین کشتی نجات ہے، اصلاً کیا ہم سمجھیں یہ کیا شخصیت ہے، لہذا اس لیے امام کو کیا کہا گیا ہے، مل امام الا الحاکم بالکتاب، امام جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہی حکم الہی ہوا کرتا ہے، جو بھی فیصلہ امام کرے اس کا حکم اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوا کرتی ہے۔
جو معصوم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو معصوم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار، توجہ ہے، جناب عبداللہ بن جعفر طیار یہ حضرت زینب کا شوہر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بچہ تھا 3 یا 4 سال کا اس کا سن تھا، اور بہت بڑا چلاک اور عقل مند انسان تھا۔ یہ مٹی کے ایک جانور بناتا تھا، مٹی گیری کو جانور بناتا تھا، مختلف شکلیں بنا کے بیچا کرتا تھا۔ تو اتنے میں اللہ کے نبی گزرا، دیکھا عبداللہ مٹی کے جانور بنا کے بچوں کو بیچ رہا ہے۔ کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا یہ جانور بنا کے شکلیں بنا کے بیچتا ہوں تو اپنی تجارت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم بارک لہو فی صفقۃ یمینہ، کہا میرا اللہ عبداللہ کی تجارت میں برکت قرار دے۔ اللہ کے نبی دعا کرے کسی کے حق میں تو امکان ہے کہ مستجاب نہ ہو؟ نہیں، امکان ہی نہیں ہے۔ اب یہ 4 سال کا بچہ اتنا بڑا تاجر بنا، بہت بڑا تاجر، کہ مدینہ کے اکثر لوگ اس کے مقروض، بڑے مقروض۔ تو اتنے میں معاویہ نے ایک آدمی کو بھیجا، توجہ کیجئے، معاویہ نے ایک آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ عبداللہ کی بیٹی کا رشتے کے لیے میرے یزید کے لیے جا کے بات کرو۔ غور سے سوچئے گا، دقت کیجئے گا میرا مطلب ہے۔ یہ آدمی آیا جناب عبداللہ کے پاس، ہمیں رشتہ چاہیے۔ اب سنیے گا، امام کسے کہا جاتا ہے؟ جو امام کی پیروی کرے گویا انہوں نے اللہ کی پیروی کی، جو امام کی نافرمانی کرے گویا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ مل امام الا الحاکم بالکتاب، امام وہی کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ یہاں سو دیکھیے گا، جب یہ آدمی آیا رشتے کے لیے تو جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا رزق، ہماری جان، انا امرا نسائنا الی الحسن ابن علی، کہا ہماری جان، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری عزت، ہم سب کا مالک میرا مولا حسن ہے۔ یہ میں مالک نہیں ہوں، میرا مولا مالک ہے۔ اچھا، جب آتا ہے میرے آقا کی خدمت میں، جب یہ آدمی آتا ہے امام کہتے ہیں خبردار، کبھی نجس کے گھر میں پاکیزہ چیز نہیں جا سکتی۔ یہ اتنا مطیع تھے، انہیں کہا جاتا ہے محب حسین۔ اپنی جان، مال، ہر شے کا مالک اہل بیت کو بنا دیا کرتے تھے، کہتے یہ ہمارا مالک ہے۔ لہذا اس لیے روایات میں ہے کہ یہ وہ شخصیات ہے، اکثر مدینے کے مکے کے لوگ اس کے مقروض تھے۔ یہاں تک جب امام حسین مکہ میں آئے تو انہوں نے کہا مولا مکے کا جو والی ہے وہ میرا تعلق دار ہے، میں آپ کو ایک امان نامہ لکھوا کے دیتا ہوں، آپ کو کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب سنیے، امام نے کہا عبداللہ آپ کا ممنون، مشغول، لیکن یاد رکھیے خیر الامان امان اللہ، مجھے دنیا والوں کی امان نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی امان چاہیے۔ میں دنیا والوں سے کوئی امان نہیں لیتا، میں اللہ سے امان لیتا ہوں۔ مومن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ مومن کو فقط خدا سے، اہل بیت سے ڈرنا چاہیے۔ لہذا ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ کو معلوم ہے جو ڈاکٹر لوگ بنتے ہیں نا، ڈاکٹر پہلے وہ مردوں پہ امتحان کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا، تو مردوں پہ امتحان کرتے ہیں آپریشن کیسا کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا یار یہ مردے خانے میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے ہم 1000 انہیں دیں گے، یہ مردے خانے میں جو مردے پڑے ہوئے کسی مردے کے منہ میں لڈو ڈال دے۔ یہ آدمی ایک لالچی کھڑا ہو گیا،
کہا میں جاتا ہوں مجھے 1000 روپے دیجیے. 1000 اس سال کا نا، آپ 10 20 سال 25 سال پہلے کی بات کیجیے. اب اس 1000 کی کیا ویلو تھی اور آج کی کیا ویلو، بہت بڑی قیمت تھی اس وقت. تو یہ ایک درمیان میں ایک لالچی کھڑا ہو گیا، کہا میں جاتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس مردے خانے میں ہمارا ایک آدمی موجود ہوگا. تو یہ آدمی مردہ خانے میں گیا تو ہر مردے کے منہ میں لڈو ڈال رہا ہے. ایک کے منہ میں جب لڈو ڈالا تو انہوں نے کہا دوبارہ ڈالیے. جب انہوں نے کہا دوبارہ ڈالیے، انہوں نے کہا مردہ تو یہ زندہ ہے، وہیں پہ اٹیک. لالچی انسان کی حیثیت یہ ہے، لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے، اپنا بھی قاتل دوسرا بھی قاتل قرار دیتی ہے. کسی نے کہا ہم اتنا پیسے دیں گے، ہم امتحان لینا چاہتے ہیں بھائی، جو کوئی ہے جو بہادر جو قبرستان جائے، ایک قبر پہ ایک قلعہ لگا کے آ جائے. رات کا ٹائم ہے، قبرستان میں ڈرتے ہیں نا. یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کا دل تنگ ہو جائے قبرستان چلے جائیں. جب بھی آپ کا دل تنگ ہو جائے قبرستان چلے جائیے، کسی قبر پہ بیٹھ کے اس کو فاتحہ پڑھیے. یقین جانیے روایات میں جب کسی قبر پہ بیٹھ کے آپ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ آپ کی مشکل برطرف کر دے گا. مشکل اولاد کی ہے، مال کی مشکل ہے، گھریلو مشکل ہے، جائے ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھیا کرو. لہذا روایات میں ہے اذا یأت الموت یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، صبح جمعہ کے دن مردے آتے ہیں، ان کی روحیں آتے ہیں اپنے گھر. آپ کا باپ اگر دنیا سے چلا گیا ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اس کی روح اپنے گھر آتی ہے. یہ دیوار کے سائے میں ایک بڑی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ روح. آپ اور میں کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے گناہوں کے پردے ہیں، ہم اس لیے نہیں دیکھ پاتے. جو اولیاء الہی ہیں مردوں کو دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے یہ روح آتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے، یا اولادی یا اخوانی یا اقربائی، اے میری اولاد، اے میرے بچوں، اے میری بیٹیاں، اے میری بیوی، اے میرا بھائی، اے میرا دادا، تجھے اللہ کا واسطہ، انا محتاج الی دعائک، خدا کی قسم میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. میں قبر میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. میرے حق میں دعا کرو، میرے حق میں خیرات کرو. انا محتاج بصدقتک، میرے حق میں صدقہ دیا کرو، میرے حق میں خیرات کرو. میں بہت پریشان ہوں، مجھے یاد کرو. میں نے حلال حرام کی سمجھ نہ رکھتے ہوئے آپ کے لیے رزق جمع کیا تھا، میں نے آپ کے لیے گھر بنایا تھا، میں نے آپ کے لیے جائیداد بنائی تھی. رات کو میں اٹھ کے آپ کی پرورش کیا کرتا تھا. اے میرے بچوں، آج مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، عالم قبر میں مجھے ضرورت ہے، میرے حق میں دعا کرو. کون کہتا ہے؟ اور ایک جملہ کہتا ہے یہ روح کہتی یاد رکھیے، قابل اس کے کہ ہماری طرح بن جاؤ، قابل اس کے کہ آپ ہماری طرح محتاج بن جاؤ، ہوش کے ناخن دنیا میں رہ کے اپنی آخرت بناؤ. اب ہم سے پوچھے ہم قبر میں کیا گزار رہے ہیں؟ دنیا میں رہ کے اپنی آخرت سنبھالو. تو اس لیے کہا گیا ہے روایات میں، الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا ایک ایسی کشت ہے، ایسی ایک زراعت ہے، اسی کے ذریعے اپنی آخرت کو بناؤ. دنیا میں بیٹھ کے اپنی آخرت بناؤ. یقین جانیے ہم دنیا میں آ کے غرق ہو گئے ہیں، ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. ہمارا ہدف دنیا میں رہنے کا نہیں تھا، ہمارا گزر تھا فقط دنیا سے گزرنا تھا، دنیا میں آنا تھا، اس لیے دنیا میں کما کے آخرت کو حاصل کرنا تھا.
اس لیے تو امام فرماتے ہیں وہ بے وقوف انسان ہے جو کسی کے گھر مہمان کے طور پر جائے، وہاں بیٹھ کے یہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ رضوانی سے بھی در آیا ہوا ہے کہ بہشتی صاحب یہ میرا مدرسہ ہے، سب کہیں گے رضوانی صاحب ذرا دقت کیجئے گا، تم چند دن کے لیے مہمان ہو۔ سب کہو گے نہیں، اب تو مہمان تو مالک نہیں بن سکتا۔ امام فرماتے ہیں تم یہاں دنیا میں مہمان ہو، دنیا مہمان طور پر آئے ہو، مالک نہیں ہو۔ اگر آپ نے اطعام مالک کی آپ نے خیانت کی ہے، کیونکہ جو تجھے دی گئی وہ تمہارا امانت ہے، امانت کو صحیح طریقے سے واپس لوٹ دیجئے۔ لہذا اس لیے عزیزان کہہ رہا ہوں، جب بھی کوئی مشکل ہو قبر پہ چلے جائے۔ روایات میں امام فرماتے ہیں جو شخص اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہے، سنیے گا، جو اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہے، لہذا امام فرماتے ہیں جب باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اپنے بچوں میں ایسے خوبصورت لگتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں بیٹھ کے خوبصورت لگتا ہے۔ باپ ایک نبی کی حیثیت رکھتا ہے، کہا باپ کی حیثیت کوئی معمولی نہیں ہے۔ لہذا اس لیے کہا گیا اگر کوئی پریشانی ہو باپ کی قبر پہ چلے جائیے، فاتحہ پڑھیے، ان کے حق میں دعا کیجئے، خدا آپ کی مشکل برطرف کر دے گا۔ ایک شخص آتے ہیں نبی مکرم کی خدمت میں، کہتے ہیں مولا میں بہت بیمار ہوں، پریشان ہوں، کافی عرصہ ہو گیا لا علاج ہوں۔ فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا آپ دعا کیجئے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس بات پہ، کیا اللہ کے نبی اس کے حق میں دعا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں دعا کی؟ بتلانا چاہتے تھے ماں باپ کی قدر اور احترام کیا ہے۔ دعا نہیں کی اللہ کے نبی نے۔ کہاں ہے؟ کہا کافی عرصہ ہو گئے، فوت ہو گئے۔ نبی فرماتے جا ماں باپ کی قبر پہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ اور دعا کر، اللہ تیری بیماری کو تجھ سے دور کر دے گا۔ آدمی آتا ہے دعا کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے ایک شخص آتا ہے امام جواد امام تقی کی خدمت میں، کہتے ہیں مولا پریشان ہوں، خوب دقت کیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے مومن کو کہا میرے حق میں دعا کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام۔ کہتا ہے مولا میں تو گناہگار ہوں، میں کیسے؟ کہا سیدھا چلے جائیے میرے جد حسین کی قبر پہ، میری طرف سے زیارت بھی کیجئے گا، خود بھی جا کے زیارت کیجئے اور وہیں پہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ بھائیو کیا امام اپنے حق میں دعا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا۔ کیوں بتلانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے امام کو ایک ایسی حیثیت دی، امام بتلانا چاہتے ہیں کچھ مقام اللہ نے امام حسین کو ایسے دیے ہیں کسی اور کو نہیں دیے۔ پہلا انعام اللہ نے امام حسین کو دیا، حسین جو تیری زیارت پہ آئے گا اب میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ لہذا اس لیے ہے جو بھی حسین کی قبر پہ جاتا ہے اور دعا کرتا ہے ملائکہ کی آواز آتی ہے پروردگار یہ حسین کی زیارت پہ بھی آیا ہے، حسین کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے، ہم آمین کہتے ہیں ان کی دعا کو قبول فرما۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ امام کو اللہ نے انعام دیا۔ پہلا انعام حسین جو تیرے دروازے پہ آئے گا قیامت تک انہیں میں بلند کر دوں گا۔ حسین محبوب الہی بنا، کیوں؟ کیونکہ امام نے وہ کام کیے جو اللہ چاہتا تھا، اللہ نے محبوب بنا دیا۔ بس زیادہ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، کچھ راستے امام نے بتائے کہ کیسے محبوب الہی بننا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے والے مجلسوں میں بیان کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیو یہ ہے درس کا، حسین کا منبر ہے درس کا، یہاں تجھے اخلاق بھی ملنا چاہیے، یہاں تمہاری تربیت بھی ہونی چاہیے، یہیں آپ اپنے آپ کو سنواریے، یہی موقع ہے۔ جو گزر گئی ہے نا وہ گزر گئی ہے، وہ آنے والی نہیں ہے۔ ابھی سے بیٹھ کے وعدہ کر دو اپنے مولا سے، مولا آج کے بعد جس طرح تو چاہتا ہے ہم وہی بنیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں
اسی حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر دے دیا. دین کو بچایا. اسی دین کے اوپر اکبر جیسا بیٹا لگا. اسی دین کے اوپر قاسم جیسے جوان خرچ ہوا. اس دین کو بچانے کے لیے پردہ دار زینب کی چادر خرچ ہوئی. اس دین کو بچانے کے لیے اصغر جیسا 6 ماہ کا خون خرچ ہوا. اس دین کو بچانے کے لیے کڑیل جوان جناب مسلم کا خرچ ہوا. دین کو بچایا حسین نے کس لیے؟ تاکہ قیامت تک یہ دین باقی رہے. جب میرے آقا مکہ پہنچے ہیں نا تو کوفہ کی طرف سے خط آیا تو امام نے ان کا جواب دیا من الحسین ابن علی الى الملأ من المؤمنین والمسلمین ان ہونیا وسعیدا قدم علی بکتبکم. امام نے کہا کوفے والوں، تمہارے خط کو میں نے پڑھا ہے، تمہارے نامے کو میں نے پڑھا ہے، تمہیں نے کہا ہے مولا آپ کی ضرورت ہے آ جائیے. میں اپنا وسیع ثقتی و خلیفتی، میں اپنا بھائی عقیل مسلم بن عقیل بھیج رہا ہوں. بلایا مسلم، کوفہ والوں کا خط آئے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، آپ جائیے میری طرف سے نمائندہ بن کر ان کو کہہ دیجئے میرا آقا بھی آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مل امام الا الحاکم بالکتاب الدائن بدین الحق. وہ کہہ رہے ہیں مولا ہمیں امام کی ضرورت ہے. ان کو کہیے امام آ رہا ہے. جناب مسلم مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی. روایت کہتی ہے تسیل و دم علی خدہ، بہت روئے جناب مسلم. امام نے بولا مسلم میرے پاس ہے، ہاتھ پکڑا بھائی کا. کہتے مسلم اگر نہیں جانا چاہتے نا، دیکھ میں حسین ہوں، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہو نا جائیے. کہتے مولا میں اس لیے رو نہیں رہا کہ میں بچوں سے جدا ہو رہا ہوں، مولا رو اس لیے رہا ہوں شاید یہ میری آخری ملاقات ہو آپ کے ساتھ، تجھ سے جدا ہونا برداشت نہیں کرتا. اچھا مسلم روانہ ہوا. جناب مسلم کوفہ پہنچے. مصائب کے اندر عبرت بھی ہوا کرتی ہے، درس بھی ہے مصائب. دھڑا دھڑ مسلمان بیعت کرنے لگے. 18 یا 19 ہزار کے لگ بھگ افراد، کوئی کم تعداد نہیں ہے، بیعت کی. لیکن ایک ایسا وقت آیا 18,000 میں 2 باقی بچ گئے. اکیلا ہے مسلم، رات کا وقت ہے، وہ 2 بھی چلے گئے. اب رات کی تاریکی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا مسلم آج رات ہمارے گھر رہیے، ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں. کوفہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک جگہ میں دیکھا ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، اپنے بچے کے انتظار میں. زمین پہ بیٹھ گئے. کہتی ہے اے بندہ خدا، رات کی تاریکی کا عالم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں، رات کا وقت اچھا نہیں لگتا اس دروازے پہ بیٹھنا. خدا جانے رونے والا یہ کہنا تھا. جناب مسلم رونے لگے. کہتے ہیں بی بی آپ کو خبر ہی نہیں میں کون ہوں. کیوں ہے؟ کہا بہت پیاسا ہوں. یہ مستور کی پانی لے، پانی پیا تو واپس چلی گئی. پھر آئی دیکھا یہ بیٹھا ہوا ہے. کہا یا عبداللہ اجلس الی ہذا،
بندے خدا پانی تو پی لیا ہے، میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ رونے والے سنو کہ جب یہ کہا نا، یہاں پہ جناب مسلم رونے لگے، جواب نہیں دیا، دعا مانگی کرو شریف کو کسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدا جانے جب انہوں نے یہ بات کی، جناب مسلم نہیں بولے، جناب مسلم کی آنکھیں بولی، زارو تتار رونے لگے۔ بی بی کہتی ہے، یہ کنیز خدا کہتی ہے، اے عبد خدا روتے کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہا بی بی اگر میرا گھر ہوتا آج رات میں تیرے دروازے پہ نہ بیٹھتا۔ اچھا اتنا غربت کی جو تو بات کر رہا ہے، تو کوئی مسلم بھی نہ کی ہے؟ اب یہ کہنا تھا، کہا میں ہاں مسلم بے لگیل ہوں۔ چرا اول نہ گفتی، تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہتی ہے مجھے معاف کر دے، تو زہرا کا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے، میں نے تلخ کلامی کی، مجھے معاف کر دے۔ اندر آئیے، یہ تیرا گھر ہے، میں تیری نوکر ہوں۔ رونے والا گھر لے آئیے، بستر بنا دیا ہے۔ کہتی ہے مولا جان کھانا لے آؤں، پانی لے آؤں؟ نہیں نہیں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، فقط مجھے مصلی دیجئے۔ رونے والا پوری رات جناب مسلم ایسے عبادت کرتے رہے جیسے شب عاشور حسین کے صحابی قرآن پڑھتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، پوری رات جناب مسلم قرآن پڑھتے رہے۔ رونے والا، رونے کا مقام تو یہی ہے۔ اس ضعیفہ کا بیٹا ہے جن کا نام بلال لکھتے ہیں، یہ گھر میں آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ماں بار بار اس کمرے میں جاتی ہے، پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے خبردار کسی کو نہ بتانا، زہرا کا بیٹا ہمارے گھر ہے۔ رونے والا یہ لالچی انسان روانہ ہوا ابن زیاد کے قریب آیا، کہتے ہیں ابن زیاد میں بتاتا ہوں جن کی تم تلاش میں ہو میرے گھر میں۔ رونے والا یہ کہنا تھا، ابن زیاد نے اپنی فوج روانی کی، اللہ کی قسم تبھی تو ہم روتے ہیں۔ ادھر صبح کی اذانیں آ رہی تھی، ادھر مسلمانوں کے ہاتھ میں نیزے تھے، تلواری تھی، یہ کہہ رہے تھے مارو، یہ بہت بڑا غریب ہے، ان کا کوئی نہیں ہے، ان بے وارث کو مارو۔ عدلکم اللہ۔ رونے والا جب صبح ہوئی یہ درمیان میں آئے، جناب مسلم نے سنا، اب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار کو نیام سے نکالا، فوراً یہ مزدور دوڑتی ہے، کہتی ہے مولا تجھے اللہ کا واسطہ میرے گھر سے نہ جائیے، میں خود جاتی ہوں دروازے پہ، اپنی چادر کا واسطہ دوں گی، کہوں گی نہ مارا، یہ میرا مہمان ہے، مہمان کو مارا نہیں جاتا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والا کہا نہیں بی بی، یہ بہت بڑے بے غیرت انسان ہیں، یہ بہت بڑے بے حیا انسان ہیں، انہیں چادر کا کوئی احترام نہیں، انہیں چادر کی کوئی قدر نہیں، میں ہاشمی جوان ہوں، میں غیرت مند جوان ہوں۔ رونے والا سنو گے، کہا میں برداشت نہیں کرنا چاہتا، کوئی فوج تیرے گھر میں آ جائے، اب سب مل کے ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں جناب مسلم تو بھی ہاشمی ہے، تو بھی غیرت مند ہے، تو بھی جوان ہے، کسی کا گھر میں آنا برداشت نہیں کرتا، مولا میں قربان جاؤں حسین کے سجاد کے اوپر، وہ بھی جوان، وہ بھی غیرت مند، وہ بھی جوان ہے، وہ بھی غیرت مند، مولا تو یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتا،